اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، سیب کو اگر چھلکے سمیت آہستہ آہستہ کھایا جائے تو اس میں موجود قدرتی فائبر معدے میں جیل جیسی تہ بنا لیتا ہے جو نہ صرف ہاضمے کو سست اور مؤثر بناتا ہے بلکہ غیر ضروری بھوک اور بار بار کھانے کی خواہش کو بھی کم کر دیتا ہے۔ کیلا صرف توانائی ہی نہیں دیتا بلکہ جسم کے اعصابی سگنلز کو بھی کیلا متوازن رکھتا ہے۔ اس لیے طویل سفر، امتحان یا ذہنی دباؤ کے دنوں میں اس کا استعمال ذہنی استحکام میں مدد دیتا ہے۔ گاجر کا مسلسل استعمال خون میں موجود اضافی فاسد مادوں کو آہستہ آہستہ کم کر دیتا ہے، جس کا اثر چند ہفتوں بعد جلد کی صفائی اور چہرے کے رنگ میں بہتری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ سنترے کا رس اگر پانی ملا کر پیا جائے تو یہ معدے پر بوجھ نہیں ڈالتا اور جسم کو وٹامن سی ایسی شکل میں ملتا رہتا ہے جو تھکن کے بعد فوری تازگی پیدا کرتی ہے۔ کھیرا محض پانی نہیں بلکہ معدنی نمکیات بھی فراہم کرتا ہے، اس لیے شدید گرمی میں یہ جسم کو اندرونی طور پر ٹھنڈا رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ انگور کے قدرتی اجزاء خون کی نالیوں کی لچک کو برقرار رکھنے میں ہمیشہ مدد فراہم کرتے ہیں، جس سے بڑھتی عمر میں جسم میں روانی اور چستی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، پالک کا اعتدال سے استعمال اعصابی تھکن کو کم کر دیتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو دیر تک ذہنی کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سبزی ہمیشہ اعصاب کو سہارا دیتی ہے۔ لیمو پانی کا ذائقہ زبان کو متحرک کر دیتا ہے، جس سے دماغ میں توجہ اور چکنا پن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے پرانے زمانے میں اسے سستی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لہسن کا باقاعدہ مگر محدود استعمال جسم کے دفاعی نظام کو چکنا رکھتا ہے اور موسمی بیماریوں کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، صحیح آنتوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ جب آنتیں پرسکون ہوں تو پورا جسم خود بخود ہلکا اور متوازن محسوس کرتا ہے۔ شہد کی خاص بات یہ ہے کہ شہد کا استعمال فوری توانائی بھی دیتا ہے اور دیر بعد طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے قدیم قافلے سفر میں شہد کو بنیادی غذا کے طور پر رکھتے تھے۔ اخروٹ دماغی خلیات کو وہ چکنائی فراہم کرتا ہے جو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو دیر تک برقرار رکھتی ہے۔ بادام جسم میں نمی کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے گرم علاقوں میں رہنے والے بزرگ انہیں جلد اور اعصاب کے لیے محفوظ سمجھتے تھے۔ کشمش آہستہ آہستہ خون میں شامل ہو کر کمزوری کو بتدریج کم کرتی ہے، اس لیے فوری نہیں مگر پائیدار فائدہ دیتی ہے۔ سادہ اور کم مسالہ دار غذا معدے کو ہمیشہ آرام دیتی ہے، اور جب معدہ آرام میں ہو تو نیند، موڈ اور سوچ تینوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ آہستہ بولنے اور غور سے سننے کی عادت دل کی دھڑکن کو غیر محسوس انداز میں متوازن رکھتی ہے، کیونکہ ناظرین،
جلد بازی ذہنی دباؤ کو بڑھاتی ہے. غصہ نگلنے کی مشق دل پر پڑنے والے غیر ضروری دباؤ کو کم کرتی ہے. اس لیے طب قدیم میں غصے کو بیماری کی جڑ کہا گیا ہے. وقت پر سونا اور جاگنا جسم کی اندرونی گھڑی کو متوازن رکھتا ہے، جس کا اثر ہارمونز، بھوک اور توانائی پر بھی پڑتا ہے. زیادہ کھانے کے بجائے صحیح وقت پر کھانا جسم کو یہ سکھاتا ہے کہ توانائی کیسے محفوظ کرنی ہے اور کب اس توانائی کو استعمال کرنا ہے. شکر گزاری کا رویہ ذہن میں مثبت کیمیکل خارج کرتا ہے جو طویل مدت میں دل و دماغ دونوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں. طب یونان کے مشہور حکیم بقراط نے اپنے مریضوں کو سب سے پہلے خوراک درست کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد حکیم بقراط نے کہا، تمہاری غذا ہی تمہاری دوا ہونی چاہیے. ناظرین، یہ اصول آج جدید میڈیکل سائنس میں بھی غذائی علاج کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. خلیفہ راشد کے دور میں حضرت عمر نے ایک شخص کو زیادہ کھاتے دیکھا تو فرمایا، کم کھانا صحت اور وقار دونوں کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے. یہ واقعہ آج بھی اعتدال کی عملی مثال سمجھا جاتا ہے. جنگلی میٹھا نیم کریا کے پتوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں. یہ سفوف نیم گرم پانی کے ساتھ صبح نہار منہ لینے سے خون میں شوگر کی سطح مستحکم رہتی ہے اور یہ لب لبے کی صحت کو بھی بحال رکھنے میں ہمیشہ معاون ثابت ہوا ہے. ناظرین، جنگلی کیکر کی گوند کو رات بھر پانی میں بھگو کر اس کا جیل نکالیں. یہ جیل روزانہ چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں، عمر کے نشانات اور جلد کی ڈھلکن ختم ہوتی ہے. یہ جلد کو فوری قدرتی طور پر سکیڑتا ہے. جنگلی بھوکر پھولنے کے پتوں کو پیس کر اس کا رس نکالیں. یہ رس آنکھوں میں روزانہ ایک قطرہ ڈالنے سے موتیا بند، آنکھوں کی خشکی اور نظر کی کمزوری میں ہمیشہ افاقہ ہوتا ہے. جنگلی پھلوا گل مہندی کی جڑوں کو دھو کر ان کا جوشاندہ تیار کریں. یہ جوشاندہ پینے سے اعصابی کمزوری، ہاتھ پاؤں کا کانپنا اور نیند نہ آنے کی بیماری میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. جنگلی کاٹھے ایلو ویرا کی جنگلی قسم کے گودے کو پیس کر اس میں شہد ملا لیں. یہ مرکب روزانہ کھانے سے معدے کے السر، تیزابیت اور آنتوں کی سوزش میں حیرت انگیز افاقہ ہوتا ہے. جنگلی سنگھاڑے کے پتوں کو خشک کر کے ان کا سفوف تیار کریں. یہ سفوف دہی میں ملا کر کھانے سے ہڈیوں کی کمزوری، جوڑوں کا درد اور ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف میں ہمیشہ آرام ملتا ہے. جنگلی گوکھرو گھٹیا کی جڑوں کو پیس کر اس کا لیپ جوڑوں میں لگائیں. یہ گھٹیا جوڑوں کی سوزش اور ہڈیوں کے درد میں راتوں رات سکون فراہم کرتا ہے. جنگلی اندر جوا پکڑی بوٹی کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے نہانے سے جلد کے تمام امراض، خارش اور پھوڑے پھنسی جلدی ختم ہو جاتے ہیں. جنگلی سدا بہار پرپل کے پھولوں کو خشک کر کے ان کا قہوہ بنائیں. یہ قہوہ پینے سے دل کی گھبراہٹ،
ذہنی بے چینی اور بے خوابی میں جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ جنگلی اشوگندھا کی جڑوں کو پیس کر اس کا سفوف دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری، تھکاوٹ اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جنگلی شلپارنی چریلی کے پتوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف شہد میں ملا کر کھانے سے خون کی کمی، ہیموگلوبن کی سطح بڑھانے اور جسمانی طاقت بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جنگلی کالی توری کی جڑوں کو دھو کر ان کا جوشاندہ تیار کریں۔ یہ جوشاندہ پینے سے جگر کی خرابی، شرکان اور ہیپاٹائٹس میں فائدہ ہوتا ہے۔ جنگلی چوبول چھوٹی الائچی کی جنگلی قسم کے بیجوں کو بھون کر ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف گرم پانی کے ساتھ لینے سے کھانسی، دمہ اور سانس کی تنگی میں بہت ہی زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ جنگلی پنواڑ بوٹی کے پتوں کو پیس کر اس کا لیپ زخموں پر لگائیں۔ یہ زخم جلد بھرنے، انفیکشن روکنے اور درد کم کرنے میں معاون ہے۔ جنگلی بچھو بوٹی اسکارپین ہرب کے پتوں کو خشک کر کے ان کا قہوہ تیار کریں۔ یہ قہوہ پینے سے سردی، نزلہ زکام اور بخار میں فوری سکون ملتا ہے۔ جاپان کے جزیرے کے بزرگ جو دنیا میں سب سے زیادہ عمر پاتے ہیں، اپنی طویل صحت کا راز سادہ سبزیاں، خوراک اور دلی سکون کو قرار دیتے ہیں، اور حقیقت آج بھی سائنسی تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا، اے اللہ ہمیں کامل صحت عطا فرما، ہمارے جسم، دل اور ذہن کو ہر بیماری اور کمزوری سے محفوظ رکھ۔ یا رب ہمارے وجود میں ایسی طاقت اور توازن پیدا فرما کہ ہم تیری عبادت اور مخلوق کی خدمت پوری توانائی کے ساتھ کر سکیں۔ اے شافی، جو بیمار ہیں انہیں جلد شفا عطا فرما، اور جو تندرست ہیں ان کی صحت کو اپنی امان میں قائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جس میں صحت ہو، سکون ہو، اور تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی۔ یا رب العالمین ہمیں بیماریوں سے پہلے احتیاط اور بیماری میں صبر و شفا عطا فرما۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔